کراچی میں ہونے والے قتل کیس میں ایک نیا موڑ سامنے آیا جس میں مقتول مصطفیٰ عامر کے قتل کی کڑیاں ایک وسیع منشیات نیٹ ورک سے جوڑی جا رہی ہیں۔ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ مبینہ طور پر ملزمان ڈارک ویب کا استعمال کرتے تھے۔ ان معلومات کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر ڈارک ویب کے بارے میں سوالات اٹھنے لگے کہ آخر یہ کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے اور کن مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ڈارک ویب انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جس تک عام سرچ انجن جیسے گوگل یا دیگر براہ راست رسائی نہیں دے سکتے۔ یہ ایک خفیہ نیٹ ورک ہے جسے خاص سافٹ ویئر کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نیٹ ورک پر زیادہ تر غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں، جیسے منشیات کی خرید و فروخت، اسلحہ، جعلی دستاویزات، چوری شدہ ڈیٹا اور دیگر مجرمانہ سرگرمیاں۔ ڈارک ویب مارکیٹس کے ذریعے ممنوع اشیاء کی خرید و فروخت عام ہوتی ہے اور زیادہ تر لین دین کرپٹو کرنسی جیسے بٹ کوئن کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کی شناخت پوشیدہ رہے۔ یہ ایک ایسی ورچوئل دنیا ہے جہاں مجرموں کو گمنام رہنے کا موقع ملتا ہے۔ ڈارک ویب کے ذریعے جرائم پیشہ افراد منشیات، انسانی سمگلنگ، سائبر کرائم اور دیگر غیر قانونی دھندے چلاتے ہیں۔ اس نیٹ ورک پر خرید و فروخت کرنے والے زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کی شناخت سے لا علم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے حکام کے لیے ان مجرموں کا سراغ لگانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر کے قتل کیس میں یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس قتل کا تعلق منشیات مافیا سے ہو سکتا ہے اور ڈارک ویب کے ذریعے ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں سے اس کیس کے کچھ اہم پہلو جوڑے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ ڈارک ویب پر ہونے والی سرگرمیاں عام لوگوں کی نظر سے اوجھل ہوتی ہے، مگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کئی ممالک کے ادارے ڈارک ویب کے ذریعے ہونے والے جرائم پر قابو پانے کے لیے مختلف طریقے اپنا رہے ہیں، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ کراچی کے اس ہائی پروفائل کیس میں اگر واقعی ڈارک ویب کا تعلق ثابت ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے مجرمانہ نیٹ ورک پر ایک سنگین سوالیہ نشان کھڑا کر دے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس معاملے کی باریکی سے چھان بین کر رہے ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس قتل کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما ہیں اور کیا یہ ایک منظم مجرمانہ نیٹ ورک کا حصہ ہے یا نہیں۔